حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ اکرام سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے واقعات پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کے دل میں دنیا میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت ہوگی، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس محبت کی برکت سے ہم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سرکار مدینہ کا فرمان ہے المرء مع من احب، جن سے تم محبت کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب و کتاب بھی انہی کے ساتھ کرے گا اور ان کے ساتھ ہی تمہیں کھڑا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ تمام حضرات جانتے ہیں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام آپ کا عمر ہے، آپ کے والد کا نام حضرت خطاب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حنتمہ بنت ہشام ہے۔ قریش سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ معززین اور مکہ المکرمہ کے محترم قبائل اور سرداران میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے حضرت خطاب، زیادہ تر تو ان کا کام اونٹ تھا، اونٹ خریدتے تھے، اونٹ بیچتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ذمے جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی مکہ المکرمہ کی، وہ سفارتی تعلقات کے حوالے سے تھی کہ سفارت کاری ان کے خاندان میں تھی کہ دو قبائل میں اگر جھگڑا ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی جا کر ان کی صلح صفائی کرواتا، اور ان کے خاندان میں سے حاکم مقرر ہوتا اور ان دونوں قبائل کے درمیان وہ صلح کرا دیا کرتا۔ اتنا قابل احترام یہ گھرانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ جو فیل ہے، جو سورۃ الفیل میں ذکر ہے کہ ابرہہ نے جو مکہ پہ حملہ کیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے، وہ لشکر جب تباہ و برباد ہوا تھا، اس لشکر کی تباہی بربادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 55 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تقریباً واقعہ فیل کے 12 سال بعد ہوئی ہے۔ اہل عرب جو تاریخ کا تعین کرتے تھے ہجری سے پہلے، وہ واقعہ فیل سے کرتے تھے کہ اس کے بعد کتنے سال بعد فلاں شخص پیدا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے بھی تقریباً 12 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے عمر میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین اور عقل مند لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ المکرمہ کے 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ سفارت کاری ان کے خاندان کا ایک سلسلہ تھا۔ اس حوالے سے بھی لکھنے پڑھنے میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارک ہے، آپ کا قد و قامت جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد والے تھے، بڑا قد تھا، ایسا لگتا تھا کہ سواری پر سوار ہیں حالانکہ پیدل چل رہے ہوتے تھے، دراز قد تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نہایتی طاقت اور قوت سے بھرپور تھا، طاقتور تھے، سفید رنگ اور روشن پیشانی تھی۔
آپ کے سر مبارک کے اگلے حصے کے بال کم تھے، ذرا کم تھے، وہ گر گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے بال بھی کم تھے دوسرے صحابہ کے بنسبت، لیکن آپ کی جو مونچھیں تھی، مونچھیں بڑی زبردست اور بھاری اور بھرکم تھی، آپ کی آنکھیں سرخ تھی، اور ہاتھوں کی جو طاقت اور کلائی صحابہ نے بیان کی ہے، فرماتے دونوں ہاتھوں میں طاقت یکساں تھی، جس ہاتھ سے چاہتے تھے تلوار چلایا کرتے تھے۔ ایک بڑی باروب شخصیت تھی، ایک بڑی زبردست شخصیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدا میں دین کے مخالفین میں سے رہے، مخالفت کرتے رہے، دین کو قبول نہیں کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ کی زندگی نہایت پریشانیاں، مسائب اور امتحانات سے بھری پڑی تھی، حضرات صحابہ کرام پر ہر روز ظلم ہوتا تھا، اسی لیے مکہ میں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو شجاعت و بہادری کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہو اور جس کی بات کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں نظر دوڑائی، آپ کی نظر میں دو لوگ آئے، جن میں سے ایک ابو جہل بن ہشام جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو آپ کی نظر میں تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی توفیق دے دے تو مکہ میں دین تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، اسلام کی محنت بڑھ جائے گی، اسلام تیزی سے پھیلنے لگے گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی آرزو لے کر رات کے وقت بیت اللہ شریف کے اندر آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، دعا شروع فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا میرے پروردگار اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ دعا کرنے لگے، بیت اللہ شریف ہے، غلاف کعبہ ہے، دعا کر رہے میرے پروردگار مجھے ضرورت ہے ابو جہل کو ایمان عطا فرما، یا خطاب کے بیٹی عمر کو ایمان عطا فرما، اے میرے پروردگار ان میں سے جسے آپ پسند کرتے ہو، جو آپ کو محبوب ہو، اسے ایمان کی توفیق عطا فرما، اسے میری غلامی عطا فرما، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما۔ میرے آقا دعا کرتے رہے، میرے پاک پیغمبر اللہ سے مانگتے رہے، مانگ رہے ہیں نبیوں کے نبی امام الانبیاء، اللہ کا گھر بیت اللہ سامنے ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، یہ نبوت والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ مانگنے کے لیے آیا، آپ سے یہ لینے کے لیے آیا، میرے پروردگار خطاب کے بیٹے عمر کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، اللہ پاک نے حالات ایسے بنائے، ایسے حالات بن گئے، دوسرے دن مکے والوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر یہ مشاورت طے کی گئی، اس کے درمیان یہ بات کی گئی، دن بہ دن ایمان بڑھتا جا رہا ہے، کلمے کی محنت بڑھتی جا رہی ہے، اس کلمے کو روکنے کا طریقہ کیا ہوگا، قرآن کو نعوذ باللہ مٹانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کلمے سے لوگوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو کہا اے عمر تم مکے کا بڑا بہادر بھی ہے،
تیرا روب بھی ہے، لوگ تجھ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں تو جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کلمے کی دعوت دینے والا ہی دنیا میں نہیں رہے گا، پھر نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اسلام کا نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کرو، جا کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو۔ مکے والوں نے اکسایا، مکے والوں نے جوش دلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لی، رسول اللہ کے بارے میں معلوم کیا، معلوم کرنے لگی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی خبر دینے والے نے خبر دی، صفا پہاڑی کے قریب حضرت زید بن ارقم کا گھر ہے، وہاں نبیوں کا نبی امام الانبیاء موجود ہے، وہاں ابو بکر صدیق بھی ہے، وہاں حضرت امیر حمزہ بھی ہے، وہاں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ اپنے ہاتھ میں تلوار لی، برے ارادے سے چلا، غلطی کرنے کے ارادے سے چلا، لیکن اللہ کا نظام ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جدھر چاہے انسان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ انسان جاتا کس ارادے سے ہے، اللہ آگے راستے اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے۔ جا رہے تھے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت بننے کے لیے، لیکن اللہ نے اس راستے پر نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا صحابی بنانا ہے، آقا کا غلام بنانا ہے۔ اپنے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی، یہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کے جلال کو دیکھا، چہرے کے غصے کو دیکھا، آنکھوں کی سرخی کو دیکھا، کہنے لگا عمر اللہ خیر کرے، جانے سے پتہ لگ رہا ہے کسی برے ارادے سے جا رہے ہو، غلط ارادے سے جا رہے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے اے نعیم بن عبداللہ، آج میں قصہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ دین کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، کلمے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا، جس نے تمہیں بے دین کر دیا، جس نے باپ داداؤں کے دین سے تمہیں ہٹایا، آج نعوذ باللہ میں اسے شہید کر کے ہی آؤں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ انتہائی ذہین آدمی تھے، توجہ ہٹانے کے لیے فرمانے لگے، فرمایا اے عمر میرے پیغمبر کی طرف بعد میں جانا، کلمے کو مٹانے کی فکر بعد میں کرنا، کیا تجھے معلوم نہیں یہ کلمہ تیرے گھر کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے؟ جس قرآن کو مٹانے کے لیے تو جا رہا ہے، وہ قرآن تیرے گھر میں پڑھا جا رہا ہے۔ جس کلمے کو مٹانے کے ارادے سے تو جا رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے تیرے گھر کے اندر موجود ہے، اسلام لانے والے تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگے بتاؤ کون ہے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تیری بہن بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئی، تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھنے والوں میں ہے، قرآن پڑھنے والوں میں ہے۔ اب صفا پہاڑی کی طرف جانے کے بجائے اپنا رخ اپنی بہن کی گھر کی طرف کر دیا، دروازے کے قریب گئے، اللہ سے قرآن کی آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے، اللہ کا قرآن انہیں پڑھا رہے تھے۔ چونکہ یہ میاں بیوی نئے نئے مسلمان ہوئے، اس لیے انہوں نے حضرت خباب سے بات کی جتنا قرآن نازل ہو گیا ہمیں پڑھ کے سنایا کرو، قرآن
کی ہمیں تعلیم دیا کرو. حضرت خباب قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہوئے, دروازے پہ دستک ہوئی. بہن نے اندازہ لگایا, کہنے لگی اپنے شوہر سے, لگتا ہے میرا بھائی عمر دروازے پر کھڑا ہے. جس کا ڈر تھا, جس سے ہم نے کلمہ چھپایا, لگتا ہے دروازے پہ آ چکا ہے. لگتا ہے دروازے پہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں, میرا بھائی عمر آ چکا ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پڑھانے والے حضرت خباب کو چھپایا, ایک جگہ پر سائڈ پہ کر دیا. فرمانے لگے تم نے باہر نہیں آنا, پتہ نہیں کتنے جلال میں ہوگا, پتہ نہیں کتنے غصے میں ہوگا, پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا. اگر تمہیں قرآن پڑھاتا ہوا دیکھا, شاید ہم اس کے غصے کو برداشت نہیں کر پائیں گے, اس لیے آپ نے باہر نہیں آنا. بہن نے دروازہ کھولا, حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہو گئے. بہن کے گھر کے اندر داخل ہوئے, بہن پہ نظر دوڑائی, بہنوئی قریب آیا. فرمانے لگے اے سعید, مجھے پتہ چلا تو مسلمان ہو چکا ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, تو قرآن بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کو چھپا نہ سکی, ان کی بہن ایمان کو چھپا نہ سکی. حضرت سعید بن زید نے علل اعلان کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگے اے عمر, جو چاہو کر لو, اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی ہے. اب ہمیں کوئی مرنے کا ڈر نہیں, تیرے جلال کا ڈر کوئی نہیں, کوئی خوف نہیں, پریشانی نہیں. جب ان کی اس دلیری کو دیکھا, ان کی اس بہادری کو دیکھا, اور زیادہ غصہ ہوئے, اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. ان کو مارنے لگے, مارتے مارتے تھک گئے. ان کی بہن بچانے کے لیے قریب آئی. حضرت عمر کی بہن نے چھڑانا چاہا, حضرت عمر کی بہن نے عمر کو دور کرنا چاہا, اپنی بہن کو بھی مارنا شروع فرما دیا. دونوں نے, مرد عورت نے کتنی قربانی دی, دونوں میاں بیوی نے کتنی بڑی قربانی دی اسلام کے لیے, کلمے کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا خون بہایا ہے, لیکن کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. جب بہن کو مارتے مارتے تھک گئے, بہن کہنے لگی آ میرے بھائی, کیا تجھے یہ معلوم نہیں کس باپ کا تو بیٹا ہے, اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں. جس ماں نے تجھے دودھ پلایا, اسی ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے. اس ماں کا دودھ پی پی کے تو بہادر بنا, اسی ماں کا دودھ پی کر میرے اندر بھی یہ طاقت موجود ہے, یہ استقامت موجود ہے. فرمانے لگی مرنے کے لیے تیار ہو, مگر کلمہ چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جسم کے چاہو ٹکڑے کر دو, ہماری بوٹیاں بوٹیاں بنا دو, لیکن کوئی ایمان ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا, کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا. ایمان ہمارے خون کے قطروں کے اندر شامل ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی استقامت دیکھی, اپنی بہن کی یہ بہادری دیکھی, زمین پہ بیٹھ گئے, اپنی نظروں کو زمین کی طرف جھکا لیا. کچھ دیر سوچنے کے بعد کھڑے ہوئے, اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا, فرمانے لگے آ میری بہن, کس چیز نے تجھے اتنا مضبوط کر دیا, کس چیز نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی. عمر کی مار بھی کم پڑ گئی, عمر کا جلال بھی کم پڑ گیا, لیکن تجھے ایمان سے نہیں ہٹا سکا. کہنے لگی آ میرے بھائی, جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ جینے اور مرنے کی فکر نہیں کرتا. ہمیں معلوم ہے یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے, عارضی ماحول ہے,
آج نہیں تو کل موت آ جائے گی، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہماری یہ تربیت ہے، مرنے کے بعد کامیابی ہونی چاہیے، قبر کو روشن ہونا چاہیے، میدان محشر میں شرمندگی نہ ہو۔ فرمانے لگی اب تو ہمیں آخرت کی فکر ہے، اپنی زندگی کی پرواہ کوئی نہیں، اپنے جان مال کی پرواہ کوئی نہیں۔ اب شرمندہ ہوئے، ندامت والے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، فرماؤ میری بہن کیا تم پڑھ رہی تھی، کس کی تو تلاوت کر رہی تھی، ذرا وہ آیات مجھے بھی دکھاؤ، وہ صحیفہ مجھے بھی دکھاؤ، وہ اوراد مجھے بھی دکھاؤ جن کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ وہ صحابی جس کو چھپایا ہوا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات نکالی جو ایک ورق کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت خباب کہنے لگے، فرمایا اے عمر تو ناپاک ہے، اللہ کا قرآن پاک ہے، قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے غسل کرنا ہوگا، طہارت کرنی ہوگی، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگایا جائے گا، قرآن کی آیات کو پڑھا جائے گا۔ جلدی جلدی غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد قرآن کی آیات کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیسا وہ عجیب منظر ہوگا، آسمان زمین نے کیسا منظر دیکھا، بہن نے مار کھائی، بہنوئی نے مار کھائی، لیکن بھائی کے لیے ایمان کا راستہ بنا دیا، کلمے کا راستہ بنا دیا، اسلام کا راستہ بنا دیا۔ جو ہاتھ مارنے کے لیے اٹھ رہا تھا، جو ہاتھ قتل کرنے کے لیے اٹھ رہا تھا، تھوڑی سی دیر پہلے جس ہاتھ سے مار رہے تھے اسی ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی آیات کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ پہلے سے پڑھے لکھے تھے، پڑھنا جانتے تھے، قرآن کی آیات پڑھنے لگے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ایمان دل میں اترتا جا رہا ہے، دل منور ہوتا جا رہا ہے، دل کے اندر سے ظلمتیں ختم ہونے لگ گئی، کفر کا اندھیرا ختم ہونے لگا، شرک کا اندھیرا ختم ہونے لگا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے جلدی کرو، اب مجھے اللہ کے آخری پیغمبر سے ملوا دو، اب میں ملاقات کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، میرا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ پہلے تو مارنے کے لیے ملنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ملنا چاہ رہا تھا، اب تو میں غلامی میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب فوراً فرمانے لگے، فرمایا اے عمر تجھے مبارک ہو، رات ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا غلاف کعبہ پکڑ کر تیرے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، تیرے اسلام کے لیے دعائیں کی ہے، مسلمان ہونے کے لیے دعائیں کی ہے۔ فرمانے لگے اے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے ایمان کے لیے نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے خود اللہ سے دعا فرمائی ہے۔ اس دعا کی برکت ہے کہ تیرا دل ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ اب فوراً دار ارقم کی طرف جا رہے، صفا پہاڑی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تیز تیز چلے۔ جب ایمان دل میں آ جائے تو جب تک زیارت نہ ہو قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اب تیزی سے بڑھ رہے ہیں آقا کی زیارت اور صحبت کا شرف پانے کے لیے۔ جب دار ارقم کے قریب آئے جہاں آقا قرآن پڑھا رہے تھے، صحابہ کو دین سکھا رہے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف میں تو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے ایک صحابی کے گھر کو مدرسہ بنایا اور وہیں سے دین پھیل رہا تھا۔ جب اس گھر کے قریب آئے تو ایک شخص نے بتایا آقا عمر آ رہا ہے۔
عمر آ رہا ہے اور اسی طرف آ رہا ہے، اسی راستے پر ہے اور اسی دار ارقم کی طرف آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک جلال مشہور تھا۔ اب صحابہ میں تو اکثر نہیں جا 40 اس وقت تقریباً مسلمان تھے، 40 لوگ۔ اب کچھ وہ تھے جو گھبرا رہے تھے، لیکن میرے آقا تو مطمئن تھے کہ رات کو میں نے اللہ سے مانگا تھا، میرا رب اسے بھیج رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، فرما میرے بھتیجے پریشان نہیں ہونا، اگر صحیح راستے سے آئے گا بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے گی، اکرام بھی کیا جائے گا، احترام بھی کیا جائے گا۔ اگر غلط ارادے سے آئے گا پھر اس کی تلوار سے میں اسی کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دروازے کے قریب آئے، دروازے پہ دستک دی گئی، نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ دروازہ کھولا جائے، عمر کو اندر آنے دیا جائے، عمر کو داخل ہونے دیا جائے۔ دار ارقم کا دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے اندر داخل ہونے لگے۔ ادھر سے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام فرمایا، اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور دروازے کی طرف خود چلنے لگے۔ درمیان میں جا کر حضرت عمر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کا یہ دامن پکڑا، دامن پکڑ کے کھینچنے لگے۔ فرمایا اے عمر کون سی چیز ہے جس نے اسلام سے تجھے روکا ہوا، کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے؟ کیا تو عذاب کا انتظار کر رہا ہے، عذاب الہی کا انتظار کر رہا ہے، یا تو موت کا انتظار کر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے کلمے سے دور کیا، کس نے اسلام سے تجھے دور کیا؟ آقا نے جھنجھوڑا اور اللہ سے دعا فرمانے لگی، اے میرے پروردگار میرے تک لانے والے بھی آپ ہی ہیں، اب اسے کلمے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ دل ہی دل میں دعا بھی کرنے لگے، میرے پروردگار رات کو میں نے مانگا، آج میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، آج بالکل میرے سامنے آیا ہوا ہے۔ جھنجھوڑتے بھی رہے، آخرت کا ذکر بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے شرمندگی سے اپنی نظروں کو جھکایا، جھکا کر کہنے لگے آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ آقا آج نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، برے ارادے سے نہیں آیا، گھر سے چلا تو برے ارادے سے تھا، غلط ارادے سے چلا تھا، لیکن عرض کرنے لگے آقا اب اللہ نے آپ کی محبت میرے دل کے اندر پیدا کر دی۔ آقا جب تک زندگی رہے گی آپ کے لیے جینا اور مرنا میرا رہے گا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، گواہی دے۔ یہ وہ واحد صحابی ہے جو سنت ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ واحد صحابی ہے جس کے اسلام لانے پر میرے آقا نے نعرہ تکبیر لگایا تھا، میرے آقا نے نعرہ لگایا تھا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بلند کی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اکبر، تمام صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ کوہ صفا پہاڑی جس کے دامن میں یہ گھر تھا، ساری جگہوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ادھر وہ مکے کے کافر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس عمر کو ہم نے اس ارادے سے بھیجا ہے تیار کر کے کہ نعوذ باللہ وہ آقا کو جا کر شہید کرے گا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت کی خبر تو دور کی بات، اب مکہ کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، میرے پروردگار آپ کا شکر ہے آپ نے عمر کو ایمان عطا کر دیا۔
حضرت عمر کو اپنی صحبت میں بٹھایا، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا نماز کی تیاری کرنے لگے، نماز کے لیے وضو کرنے لگے۔ صحابہ کرام حضرت عمر نے دیکھا، عرض کرنے لگے آقا کون سی عبادت کا وقت ہے، اب کون سی عبادت ادا کی جائے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر نماز ادا کی جائے گی، اللہ کے لیے رکوع کیا جائے گا، اللہ کے لیے قیام کیا جائے گا، اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا۔ عرض کرنے لگے آقا عبادت کے لیے تو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، نماز کے لیے تو وہ ہے، سجدہ کرنے کے لیے تو وہ ہے، ساری دنیا وہاں جا کے عبادت کرتی ہے، آپ دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا فرمانے لگے اے عمر تیری قوم نماز نہیں پڑھنے دیتی، میرے صحابہ کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ فرمانے لگے اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، کافر میرے اوپر گند ڈال دیتے ہیں۔ اے عمر میں نماز کے لیے رکوع کرتا ہوں، کافر گندی اوڑھنی مجھ پہ لا کے ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ میری گردن میں کپڑا ڈال کے بند دیتے ہیں، رکوع کرنے نہیں دیتے، سجدہ نہیں کرنے دیتے، عبادت کرنے نہیں دیتے، اس لیے ہم یہیں پر عبادت کریں گے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد، عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی عبادت چھپ چھپ کے کی جائے، نماز چھپ چھپ کے ادا کی جائے، قرآن چھپ چھپ کے پڑھا جائے، پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوا، میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ عرض کرنے لگے آقا آج تک یہ تلوار آپ کی مخالفت میں باہی رہی، آج کے بعد پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے عمر کی تلوار سب سے بلند رہے گی، عمر کی تلوار چلے گی۔ تلوار کو میان سے نکالا، دروازہ کھولا، فرمانے لگے آقا آ جائیے، آج عمر دیکھے گا اس کے پیغمبر کا راستہ کون روکتا ہے، نماز سے کون منع کرتا ہے، کون اوڑھنی لا کے ڈالتا ہے، کون گندگی سر پہ ڈالے گا۔ عرض کرنے لگے آقا بیت اللہ کا دروازہ کھلوانا عمر کا کام ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھوانا عمر کا کام ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ حضرت عمر نے تلوار کو پکڑا ہوا، ساتھ اعلان بھی کرتے جا رہے ہیں، فرمایا او مکے والوں یاد رکھنا آج کے بعد خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اگر کسی نے اپنی عورت کو بیوہ کروانا ہو میرے آقا کا راستہ رو کر دکھائے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو میرے آقا کا راستہ رو کر دکھائے، آج کے بعد کوئی میرے پیغمبر کا راستہ نہیں روک سکتا، نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتا۔ وہ ابو جہل جو بری خبر کے انتظار میں تھا دیکھتا رہ گیا، کافر دیکھتے رہ گئے، کہنے لگا بھیجا تو اس لیے تھا آخری پیغمبر کو شہید کر کے آئے، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں شہید کرنے کے بجائے آخری پیغمبر کو بیت اللہ میں نماز پڑھوا رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی۔ یکم محرم الحرام کو یوم شہادت ہے، اب اتنے عظیم لوگ ہیں، اب اتنے سے وقت میں تو میں اتنا ہی ذکر کر سکتا ہوں، مگر میں دن کی زندگی پڑھنی چاہیے، واقعات، خلافت کے معاملات، اور پھر آگے ان کا نظام بہت بہترین۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے سچی محبت